کو دعوت دی اپنے دسترخوان پہ آنے. یہ تواضع کا درس ہے امام حسن مجتبیٰ کا، اور صبر اور حلم و بردباری. آپ کئی دفعہ یہ تو خطبہ سے بھی سن چکے ہیں کہ امیر شام کا ایک چاہنے والا مولا کائنات کا دشمن ہے اور ہرزہ سرائی کر رہا ہے. امام خاموشی سے سنتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ اگر تجھے سواری کی طلب ہے تو حسن دینے کے لیے تیار، اگر بھوکے ہو تجھے کھانا دینے کے لیے تیار ہے. یہ سب سبق دے رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے. تو صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ایک قول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا میرے سامنے آ گیا. اللہم صلی علی محمد بر ذکر صلوات. ایک شخص نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا، میں دعوے کی بات کر رہا تھا نا، کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. غور سے سنیے گا نوجوانوں. آپ کے ماننے والے نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا اگر ہمارے امر و نہی میں ہمارے اطاعت گزار ہو، اگر امر و نہی میں ہمارے اطاعت گزار ہو تو پھر یہ دعویٰ کرو. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی امر و نہی میں ہمارے اطاعت گزار نہیں ہو، تو پھر یہ کہو کہ اے مولا، اے فرزند رسول، ہم آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھنے والے ہیں. اور امام نے یہاں بھی ایک گارنٹی دی، اگر تم ایسا کہو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت خیر ہے. گویا آل محمد کا دوست دار ہونا، عدو آل محمد کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ برادران اہل سنت کہ جو مکتب اہل بیت کے دائرے میں تو نہیں ہیں لیکن اہل بیت کے دشمنوں پہ براعت کرتے ہیں اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم ان برادران اہل سنت کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یہ ہمیں درس دیا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں. ایک دفعہ باز بلند صلوات پڑھیں. ایک اور بڑا آج کے اس دور میں جو ایک نازک ترین مسئلہ ہے، امام کا قول جب میں نے یہ پڑھا پہلی دفعہ میں بھی لرز کے رہ گیا. امام نے سوال کیا آپ ایک اپنے چاہنے والے سے، کیا تم نے ایسا کوئی مظلوم کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم نے ایسا کوئی ظالم کبھی دیکھا ہے کہ جو مظلوم سے مشابہ ہو؟ آپ کے لیے بھی یہ حیرت کا سوال ہے نا؟ آپ کے اذہان میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مولا نے یہ کیا بات کی؟ کیا تم نے ایسا کوئی مظلوم، ایسا کوئی ظالم کبھی دیکھا جو مظلوم سے مشابہ ہے؟ کہا ابن رسول اللہ آپ خود ارشاد فرما دیں. امام نے فرمایا یہ وہ ظالم ہے جو حسد کی بیماری کا شکار ہے. اور پھر امام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور یہ حاسد رنج و الم میں مبتلا ہو کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یوں یہ ہے ظالم لیکن اس کی کیفیت مظلوموں جیسی ہے. تو کیا ہمیں حسد سے بچنا ہے کہ نہیں؟ سیرت امام حسن مجتبیٰ ہمیں حسد سے بچنے کی تلقین کر رہی ہے. ایک اور قول امام
حسن مجتبیٰ ایک دفعہ بواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور عرض کی یا ابن رسول اللہ، مجھے اپنے ہم نشینوں میں شامل کر لیں۔ امام نے 3 شرطیں رکھی، بظاہر بڑی سادہ سی شرطیں ہیں۔ امام نے فرمایا پہلی یہ شرط ہے کہ ہر وقت میری مدح سرائی نہ کرتے رہنا۔ آل محمد خوشامدیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جن ہستیوں کی مدح سرائی قرآن کی آیات کر رہی ہوں، جن کو عظمت خداوند قدوس نے عطا کر دی ہو کہ جنت کے دروازے پہ جن کے نام لکھے ہوئے ہوں، جن کے نام کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، وہ ہمارے قصائد، ہماری مدح سرائی کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کے تاجور ہوتے ہیں کہ جو مدح سرائی کے محتاج ہوتے ہیں، آل محمد اس چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری بے جا مدح سرائی نہ کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ میرے سامنے کسی کی غیبت کبھی نہ کرنا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں نے کیونکہ پہلے ہی بات کر دی۔ میں تو نوجوانوں کے اذہان تک معصوم کی سیرت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو میں۔ آپ آج اگر امام حسن مجتبیٰ کی یاد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کا سامان، یہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے کہ جو ائمہ معصومین کی صحبت سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا۔ ایک دفعہ واضح بلند صلوات پڑھ لیں۔ اور تیسری بات امام نے فرمایا کہ کبھی بھی میری بات کو مت جھٹلانا، کیونکہ جس شخص کو جھٹلا دیا جائے اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہمارا وتیرہ نہیں ہے کہ ہم ہر مومن کو جھٹلانے کے چکر میں ہوتے ہیں؟ جتنا بھی کوئی دیندار شخص ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے عیب ڈھونڈ کے کہیں کہ بڑا خدمت گزار بنا پھرتا ہے، بڑا ممبر حسینی پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنے والا ہے۔ میں نے یہ نقص اس میں دیکھے ہیں۔ ان نقائص کو سامنے رکھ کے اس کی پرہیزگاری کو جھٹلائے گا، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ قول معصوم ہمیں اسی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر آج ہماری یہ قسمت کی یاوری ہمارا ساتھ دے اور زمانے کے امام کا ظہور پر نور ہو جائے، اللہم صلی اللہ، کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم محفل امام زمانہ میں جائیں، ہم صحبت امام زمانہ میں جائیں، اور ہم اس حالت میں جائیں کہ مومن کی غیبت کا چسکا ہمیں لگا ہوا ہو، مومن کی عیب جوئی ہماری عادت بن چکی ہو، مومن کو جھٹلانا ہماری عادت بن چکی ہو، تو کیا امام زمانہ ہمیں اپنی محفل میں قبول کر لیں گے؟ تو امام زمانہ کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ مجھے ایک عالم دین کا جملہ خطاب کر رہے تھے، میں نے بھی سنا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، بڑا پیارا جملہ کہ جی انتظار امام زمانہ کے کیا تیاری کے پورے مراحل کیا ہیں، علماء نے بہت کچھ کتابیں بھر دی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو آج کے دور میں ایک ہی بات کہوں گا، بس میں اتنا پیغام دوں گا، بس اتنا بتا دیں، کیا آپ کا موبائل اس قابل ہے کہ زمانے کے امام کہیں کہ اے میرے ماننے والے
ذرا مجھے اپنا موبائل تو دکھاؤ. آج کے دور کی بات ہے.